बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हैं जी कि इस वक्त जैसे जैसे मामलात बढ़ते जा रहे हैं हमारे मगरबी सरहदों पे और मगरबी सरहदों पे हालात ख़राब हो रहे हैं और दुश्मन जो है वो मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहा है और शुरू हो चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में अफ़गान सफ़ीर की बेटी का ज़िक्र किया, दासू डैम का ज़िक्र किया, वहाँ पे जो कुछ हुआ। और उसके बाद अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दोहा में पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस मनसूख हुई, दोहा में हो रही है। अफ़गान तालिबान का वफ़द भी मुल्ला गनी बिरादर की मौजूदगी में पहुँच चुका है और उधर से अफ़गान हुकूमत का अब्दुल्ला की क़यादत में पहुँच चुका है। वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए सारी नज़रें टिकी हुई हैं दोहा, और उसके बाद फिर ईद के बाद पाकिस्तान में भी आएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है, अफ़गान तालिबान का क्या सूरत हाल है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि जो अफ़गान तालिबान का टारगेट है और अगला आखिरी हदफ है वो काबुल है और काबुल पे ये कंट्रोल हासिल करेंगे। दूसरी जानिब जो तालिबान है वो कंधार में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पे अपना नज़्म नस्क जो है वो कर रहे हैं। अफ़गान एयर फोर्स का एक पायलट उन्होंने मार दिया है अफ़गान तालिबान ने, और जबकि दूसरी तरफ ये भी दावा किया गया है कि अफ़गान तालिबान के कमांडर्स भी मारे जा रहे हैं। दूसरी एक और अब ये क्या कह रहे हैं आपके अमेरिका फिर थोड़ा सा ट्विस्ट मारा है। उधर अशरफ गनी को कह रहे हैं कि ज़रा दबा के रखें और मामलात को जहाँ तक ले जा सकते हैं ले जाएं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है कि नहीं जनाब पाकिस्तान तो बहुत अच्छा कर रहा है। एटी के सरबराह हैं जी हैबतुल्लाह, उन्होंने एक बयान दिया है और AFP से बात की है हैबतुल्लाह अखवंज़ादा ने, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये बात सामने आ चुकी है कि जो अफ़गान हुकूमत है वो संजीदा नहीं है, जबकि हम संजीदा हैं और अफ़गानिस्तान का मसला सियासी तौर पे हल करना चाहते हैं। ये उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। जबकि दूसरी जानिब अगली बात जो है वो ये है कि हमने पाकिस्तान में एमरजेंसी सिक्योरिटी पाक अफ़गान बॉर्डर पे लगा दिया जी, फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। और DGISPR ने वाज़ेह तौर पे ये कहा, पाक फ़ौज के तर्जमान ने उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि आने वाले दिनों में हम सूरत हाल पे नज़र भी रखे हुए हैं, और उसकी रीज़न ये है कि अब हम खुला भारत का ही नाम ले रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि नाम लेना चाहिए। अब लगी लिपटी बग़ैर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान में जो इंडिया का किरदार है उसको लाना चाहिए मंजर आम पे। उसकी वजह है कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अब खुलेआम उन्होंने तस्लीम कर लिया है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो क्यों पैसिव पॉलिसी लेके चलता है। एक ख़बर ख़ास तौर पे अब एंगलिंग जो होती है ना जी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे ख़ास मखसूस दिया जाता है नैरेटिव। ये अमेरिकन ज़राए ब्लॉग हैं, उन्होंने ख़बर दी है कि पाकिस्तान में जी कौन से जो अस्करियत पसंद हैं वो चीनी इंजीनियर्स को निशाना बना सकते हैं। अब ज़रा ऐसे नाम आपने भी नहीं सुने होंगे जो ये नाम बता रहे हैं, और इनके पास पूरी लिस्ट है। कौन कौन सी है जी? बलोच अलहदगी पसंद गिरोह, पहला जी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA जिसको कहते हैं, BLA बशीर ज़ेब गिरोह, और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF ये हो सकते हैं, बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA, BRG और BSO आज़ाद, कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स और BRG नामी अस्करियत पसंद तंजीम के सरबराह बख्तियार डोमकी, ये हैं जी। उसके बाद बलोच राजी आजोई सिंगर ब्रास, ये एक नई तंजीम, ठीक है जी। उसके बाद सिंध अलहदगी पसंद गिरोह, ये वो तंजीमें हैं। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा, चीन के लिए ख़तरा बनने वाली तंजीमें, ये सारी की सारी एक ख़ास नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, और जिसका मकसद है कि हम तो बड़े मासूम हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं ये पाकिस्तान के ही अस्करियत पसंद जो हैं दहशतगर्द जो हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ उसमें तेल भी छिड़का जा रहा है। तो पाक फ़ौज के तर्जमान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में बदअमनी
اور دہشت گردی کا خطرہ ہے، افغان امن کو متاثر کرنے کا خطرہ ہے، تو وہ صرف اور صرف بھارت ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ بھارت کے ساتھ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ تاشقند میں جو کچھ ہوا، وہ میں آئی وٹنس ہوں کہ کس طریقے سے وہ ملاقات پہ ملاقات مار رہے تھے، اور اس کے بعد جب باہر نکلتے تھے تو ان کے چہرے لٹکے ہوتے تھے۔ اور اسی لیے اگلی بات جو ہے وہ ایک اور چیز سامنے آ چکی ہے، سینٹرل ایشیا کو، ساؤتھ ایشیا تاشقند کانفرنس کو گڑبڑ کرنے کے لیے اب ایک اور فورم بنا لیا۔ آپ طاقتور ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ اب 1+5 کا ایک فورم بن گیا جی۔ 1+5 میں کون کون ہیں؟ امریکہ ہے، کازاخستان ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، ترکمانستان ہے اور ازبکستان ہے۔ تو انہوں نے ایک فورم بنا لیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ گن پوائنٹ پہ بنا ہوگا۔ اور دوسری وجہ کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا چکر ہے، ایک طرف ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کانفرنس ہو رہی ہے، پاکستان، ازبکستان، افغانستان جو ہے ریلوے لائن اور روڈ، اقتصادی راہداری، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب نئے نئے فورم بھی بن رہے ہیں۔ تو اس میں ایک تھوڑی سی انفارمیشن ہے بیک گراؤنڈ میں، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ انفارمیشن یہ ہے جی کہ معاملات چل رہے ہیں اور دنیا میں نئی صف بندی ہو رہی ہے، نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور انہی سے استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں سارے، اور خاص طور پہ اس میں وہ ریاستیں جو کہ کمزور ہیں، بڑی طاقتوں کا کھیل ہے، تو کمزور ریاستیں جو ہیں وہ اپنے اپنے کارڈز کھیل رہی ہیں، اور جو اچھا کارڈ کھیلے گی وہ اپنے لیے زیادہ فائدہ حاصل کرے گی۔ تو جب یہ کمزور ریاستیں جو بھی ہیں نام لیے بغیر، ان کے پاس پہلے چائنا رشیا کی پہلے وہ آتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں، جب وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں تو امریکہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں جناب آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے پاس زیادہ اچھا پیکیج ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب پاکستان، افغانستان، ازبکستان کا ایک فورم تھا، اب اس میں ایک اور نیا فورم تشکیل دیا ہے، وہ اس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے، ایک فورم یہ بن گیا ہے، اس میں بھی آ گیا ہے۔ تو جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مختلف جو ریجنز ہیں ان کے وہاں پہ مفادات کا تحفظ ہوتا رہے۔ اور ایک کارڈ کھیلا ہے پیوٹن نے۔ اب وہ خبر بڑی بریکنگ نیوز کے طور پہ چلی کہ روس کی امریکہ کو فضائی اڈوں کی پیشکش یہ کی ہے۔ اب یہ فضائی اڈوں کی پیشکش، یہ خبر تو بڑی ہائی لائٹ ہوئی، لیکن اس کے پیچھے جو روس نے شرائط رکھی ہیں وہ کوئی نہیں بتا رہا۔ روس کی شرائط ایسی ہیں جیسے ترکی نے رکھی تھی امریکہ کے سامنے، جو بائیڈن کے سامنے، اور ایسی ہی شرائط نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اور ایسی ہی شرائط رشیا نے رکھی ہیں۔ تو ان شرائط کو مان کر اگر امریکہ فضائی اڈے لیتا ہے، فوجی اڈے لیتا ہے روس سے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے بدلے میں بہت کچھ دینا پڑے گا۔ اس لیے امریکہ کبھی بھی روس سے فضائی اڈے نہیں لے گا، اور جو کارڈ کھیلا ہے پیوٹن نے وہ بڑا زبردست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ دوحہ کانفرنس کے وقت ایک طرف پاکستان نے کہا جی کہ انڈیا جو ہے وہ براہ راست افغانستان کو ڈیسٹیبل کر رہا ہے، اور افغانستان میں جو امن پروسیس ہے اس کو بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ دوسری جانب چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے خود مختار اور آزاد ملک بننے میں ہم مکمل حمایت کریں گے، اور امریکہ واحد ملک ہے جو افغان مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اور امریکہ جب افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا تو اس وقت پوری دنیا کہہ رہی تھی ان کو کہ آپ انٹر افغان ڈائیلاگ بھی شروع کروائیں پیرالل، اور یہ مسئلہ حل کر کے جائیں، لیکن امریکہ نے انڈیا کے افغانستان میں اتنے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ ڈائریکشن سمجھ جائیں، چائنا ظاہر ہے بڑا ملک ہے، وہ براہ راست واشنگٹن کا نام لے رہا ہے، پاکستان انڈیا کا نام لے رہا ہے، اور دونوں آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر افغان طالبان دوحہ میں کیا ڈیمانڈز رکھنے والے ہیں جی؟ وہ یہ ہے کہ جنگ بندی نمبر 1، یہ ہے افغان حکومت کی طرف سے خواہش کہ جنگ بندی کر دی جائے فوراً۔ تو افغان طالبان کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی بالکل ہوگی، لیکن قیدیوں کی رہائی اور عبوری حکومت کے قیام پر بات چیت کی جائے۔ جیسے ہی قیدیوں کی رہائی ہوگی اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آئے گی، انٹرم گورنمنٹ پہ بات کریں، وہ 1 سال کے لیے ہے، 2 سال کے، 3 سال کے لیے، تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور ان پہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔
اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو عبوری سیٹ اپ آئے گا، وہ پھر آ کے عبوری سیٹ اپ چلائے گا 2 سال 3 سال کے لیے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر، تمام افغان گروپ شامل ہوں گے، اور اس کے بعد نئے نظام کی بات کی جائے گی۔ یہ افغان طالبان کا معاملہ ہے، جبکہ زلمے خلیلزاد موجود ہیں اور اس ساری صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کا بھی پاکستان کی اب بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف چھرا گھونپا جا رہا ہے، دوسری طرف تعریفیں کی جا رہی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل رہی، اور پاکستان نے افغان بارڈر سیل کر کے مکمل طور پہ تمام کراسنگ پوائنٹس سیل کر دیے ہیں، اور اب کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا۔ ایئر فورس ہماری الرٹ ہے اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، یہ بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان اور ہماری عسکری قیادت واضح طور پہ ایک پالیسی لے چکی ہے، ان کے ساتھ امریکن بھی مل رہے ہیں، برٹش بھی مل رہے ہیں، یورپی یونین والے بھی مل رہے ہیں، ان کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان پہ ملبہ اب نہیں ڈلے گا، اور فیٹف والا معاملہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ اس میں بھی انڈیا شامل ہے، اور انڈیا کے ساتھ اور بھی انڈیا اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں اطلاعات۔ تو وزیر اعظم عمران خان جی بڑے کلیئر ہیں کشمیر پالیسی کے بارے میں بھی اور افغان پالیسی کے بارے میں بھی، کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ میں دباؤ اس لیے پریشر میں نہیں آ رہا کیونکہ میری ان ملکوں میں جائیدادیں نہیں ہیں، اور اگر جائیدادیں ہوتیں تو جناب میں بھی انہی طرح بھیگی بلی بنا ہوتا۔ اور جاتے جاتے افغان طالبان نے بھارتی صحافیوں سے کہا ہے، بلکہ تمام صحافیوں سے کہا ہے کہ وہ جنگی علاقوں میں داخل ہونے سے پہلے ہر صحافی افغان طالبان کی مقامی قیادت کو انفارم کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھارتی صحافی دانش صدیقی جو ہیں وہ جنگی علاقے میں نشانہ بن چکے ہیں، لہذا افغان طالبان اب یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔